الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج آپ کو دو باتیں بتلانی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان اب کیا کر رہا ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کریں، اور ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ دوستو، ایک بات یہاں پر یہ سمجھیں کہ جب کوئی چیز اپنے مقصد کو پورا کرتی رہتی ہے تو مالک کے نظروں میں اس کی قدر اور اہمیت برقرار رہتی ہے، اور جب کوئی چیز اپنے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو مالک کی نظروں میں اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی ایک بھینس 50,000 روپے کی لائے، اور لانے کے بعد وہ یہ دیکھے کہ بچوں نے اس بھینس کو دھوپ میں باندھ رکھا ہے، نہ کھانا دیا ہے نہ پانی دیا ہے، تو اب اس آدمی کو اپنے بچوں کے اوپر غصہ آئے گا کہ بھئی یہ بھینس اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، دودھ بھی پورا دے رہی ہے، پھر بھی تم نے اسے دھوپ میں باندھا ہے، کھانے کو نہیں دیا، پینے کو نہیں دیا۔ تو دوستو، مالک کو غصہ آئے گا، اور اگر یہی بھینس 2-4 سال 10 سال بعد دودھ دینا چھوڑ دے اور سوکھتی چلی جائے، اور کوئی آدمی اس سے آ کر یہ کہے کہ بھئی اس بھینس کو کسائی کو دے دو، اب اس مالک کو یہ پتہ ہے کہ کسائی لے جائے گا، اسے ذبح کرے گا، اس کا خون نکالے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اس کی ہڈی الگ کرے گا، اس کا گوشت الگ کرے گا، اور لوگ اس کو پکا کر کھا جائیں گے۔ اب دیکھو، کل بھی یہ مالک تھا، آج بھی مالک ہے۔ کل بھینس مقصد کو پورا کر رہی تھی تو مالک کے نظروں میں قدر و اہمیت تھی، مالک کو یہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی اسے دھوپ میں باندھے یا اسے کھانا نہ دے یا پینا نہ دے۔ کیوں؟ اس وجہ سے بھینس مقصد کو پورا کر رہی تھی۔ آج بھینس مقصد کو پورا نہیں کر رہی تو مالک پر اس بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا کہ کوئی اس کے ساتھ کیسا بھی معاملہ کرے، یعنی اسے مار دے، اسے کاٹ دے، اس کے ٹکڑے کر دے، اسے کھا جائے، مالک پر اثر ہی نہیں پڑ رہا۔ ایسے انسانوں کا مقصد ہے کہ انسان جب تک اپنے مقصد کو پورا کرتے رہیں گے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اطاعت کرتے رہیں گے، تو اب اللہ رب العزت اس کو کھانے کی پریشانی ہوگی، اس کو پینے کی پریشانی ہوگی، اسے اور دوسری پریشانی ہوگی، اللہ رب العزت اس کی ساری پریشانیوں کو دور کرتے چلے جائیں گے، اس وجہ سے کہ یہ انسان اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اگر یہی انسان اپنے مقصد کو پورا نہ کرے، جیسے اب ہو رہا ہے، تو دوستو اب اسی مسلمان کو کوئی مارے، کوئی کاٹے، کوئی ذلیل کرے، کوئی جلا دے، اللہ رب العزت پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے مالک پر جب ہی اثر ہوتا ہے جب اس کی لائی ہوئی یا بنائی ہوئی چیز اس کے مقصد کو پورا کرتی رہے۔ مسلمان مقصد کو پورا کریں گے، اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ مسلمان مقصد کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کی نظروں میں قدر و اہمیت ختم ہو جائے گی، اللہ اس کی مدد نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی مدد جب چاہیے تو اپنے مقصد کو ہم پورا کریں، یعنی اللہ کی عبادت اور اطاعت کریں۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان اب کیا کر رہا ہے، تو دوستو یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتی ہے ضرورت۔ بھئی اچھے کپڑے کا ہونا، اچھے گھر کا ہونا، اچھی گاڑی کا ہونا، اچھے بنگلے کا ہونا، اور گھر کی ساری چیزوں کا اچھا ہونا، یہ چیزیں ضرورت کی ہیں، یہ چیزیں مقصد کی نہیں ہیں۔ مقصد تو عبادت اور اطاعت ہی ہے، تو عبادت اور اطاعت مقصد ہے،
اور یہ کپڑے، گاڑی، گھر، بینک بیلنس، یہ کیا ہیں؟ یہ ضرورت ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اللہ ان ضرورتوں کو ہماری پوری فرما دے گا، لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم نے ضرورتوں کو ہی مقصد سمجھ رکھا ہے۔ یعنی اچھا کپڑا ہونا یہ ہمارا مقصد، اچھا لباس ہونا یہ ہمارا مقصد، اچھی گاڑی ہونا یہ مقصد، اچھے گھر کا ہونا یہ مقصد، حالانکہ یہ چیزیں ضرورت کی ہیں۔ اب اس کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو چیز ضرورت کو تو مقصد سمجھ لیا، اور جو مقصد ہے اسے چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو دوستو اب مسلمان یہی کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اگرچہ انہیں ساری چیز اسے مل جائے، یعنی اچھا کپڑا بھی مل رہا ہے، لباس بھی مل رہا ہے، گھر بھی مل رہا، ضرورت کی پیچھے پڑنے پر یہ چیزیں مل تو رہی ہیں، لیکن اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے یہ ذلیل ہو رہا ہے، اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اسے مارا جا رہا ہے، اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اسے ستایا جا رہا ہے۔ تو دوستو اب مسلمان ضرورت کے پیچھے پڑ چکا ہے، مقصد کو بھلائے بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے یہ آفتیں، بلائیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے اب اسے مارا جا رہا، مسلمان ہونے کی وجہ سے کاٹا جا رہا، مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے ذلیل کیا جا رہا، اس پر مصیبتیں آ رہی، آفتیں آ رہی، بلائیں آ رہی، مصیبتیں آ رہی، دیکھو مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا۔ تو دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ کبھی بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں نہیں آتی، بلکہ نافرمان ہونے کی وجہ سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر یہ چیز آ رہا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو یہ چیزیں مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی، بلکہ نافرمان ہونے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو دوستو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں مقصد کو سمجھ کر اور مقصد پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔